بعض صورتوں میں تاجر حضرات جو ہیں ان کے لیے اپنی آمد کا تعین کرنا مشکل ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جو تجارتی قرضہ جاتے ہیں ان کی تاجر حضرات کے لیے تو بالکل ہی مشکل نہیں ہوتا. ہاں جی، وہ پائی کا حساب رکھتے ہیں. بعض تاجر ہیں جو دکان بند کرنے سے پہلے سارا حساب کر کے سوتے ہیں، اور بعض دوسرے تاجر ہیں ان کے لیے تعین کرنا مشکل کوئی نہیں. مشکل یہ ہے کہ وہ کھاتے کیسے تیار کریں جو گورنمنٹ کو دکھانے ہیں، اور وہ کھاتے کہاں چھپائیں جو ہمارا حساب ہے. سب کو پتا ہوتا ہے، یہ صرف نفس کا بہانہ ہے. صرف سوال یہ ہے کہ چندہ کس کھاتے پہ دینا ہے، چندہ حکومت کے کھاتے پہ دینا ہے یا اپنے کھاتے پہ دینا ہے. اب بعض لوگ بہانے بنا لیتے ہیں کہ جی، اور اس میں بھی حکومت کا بھی دخل ہے بہت زیادہ. اصل میں حکومت، بعض جگہ حکومتیں اتنا زیادہ ٹیکس لگا دیتی ہیں کہ اتنا وہ تاجر اگر دیں تو ان کی تجارتیں ختم ہو جائیں. لیکن اس مفروضے پر ہے کہ انہوں نے کھانا ہی کھانا ہے، ہمارے عملے کو بھی کھلانا ہے، بچ بچا کے کچھ تو آئے گا، اور اس طرح ٹیکس چل رہے ہیں. کوئی تاجر اگر اس قسم کی حرکتیں نہ کرے تو بعض دفعہ اس کا زندہ رہنا ممکن نہیں رہتا. کس حد تک کر سکتا ہے، کس حد تک نہیں، یہ الگ ایک بحث ہے. لیکن قانونی طور پر بعض گنجائشیں موجود ہوتی ہیں، وہ استعمال کی جا سکتی ہیں. میرے نزدیک اس حد کے اندر رہتے رہتے استفادہ ہونا چاہیے. مثلا ڈائریکٹر تنخواہیں ہیں آپ کے اپنے اختیار میں ہیں، تنخواہوں کے ذریعے جس سے حکومت دیتی ہے وہ آپ دے کر اگر خود ہی پرنسپلز ہوں وہ اس طرح واپس کر دیں، ان کو ایکچوئل نہ سمجھی جائیں. خاندان کے افراد ہیں، اور ہم جماعت کے لیے کیا کرتے تھے اس طرح. وہاں کنڈی وغیرہ میں جب کام ہوتا تھا تو ڈائریکٹرز جو ان کا حق تھا وہ لیتے تھے، کیونکہ انکم ٹیکس بچانے کے لیے ضروری تھا کہ وہ حق لیں، اور جماعت کے حق میں چھوڑ دیتے تھے. پھر اب کسی کو اس سے غرض کوئی نہیں، وہ ان کی طرف سے تحفہ ہو جاتا تھا. تو ایسے ذرائع اختیار کیے جا سکتے ہیں جن سے جہاں تک حکومت کے انکم ٹیکس کے قوانین سے استفادہ ہو سکتا ہے پورا کرنا چاہیے. کوئی وجہ نہیں کہ ایک پیسہ بھی اس کا چھوڑا جائے، اور اس کے بعد پھر بدیانتی ناجائز ہے، پھر کوئی حق نہیں ہے اس لیے کہ دوسرے تاجر کرتے ہیں ہم بھی کریں، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. بہرحال وہ کھاتے جو پرائیویٹ ہیں، اس لحاظ سے کہ پروفٹ آپ نے عملاً لیا ہے، قانون میں کی نظر سے جائز لیا ہے، لیکن اس کو ذاتی مصرف میں نہیں لا رہے، وہ ہے آپ کا پروفٹ، اور چندوں کے کھاتوں میں اس کو شمار ہونا چاہیے. سمجھے؟ چندوں کے کھاتوں میں صرف وہ جو انکم ٹیکس نے کاغذات، انکم ٹیکس کی غرض سے کاغذات تیار ہوئے ہیں وہ کافی نہیں ہیں. اب آگے دو ایسی بحثیں آ جاتی ہیں جن میں معاملہ الجھن والا ہو جاتا ہے. موسی اور عام چندہ دینے والے کی حیثیت الگ الگ ہے. بعض تاجر یہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ سارا سرمایہ دوبارہ تجارت میں ڈال رہے ہیں، اور ہم جو رہتے ہیں رہن سہن کے اوپر صرف چندہ دیں گے، تو جہاں تک موسی کا تعلق ہے اس کو وہ جماعت کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ جب وہ واپس ڈالتا ہے تو اس کا سرمایہ بڑھ رہا ہے، اور مرنے کے بعد 1/10 میں وہ سب کچھ جماعت کو واپس مل جائے گا اگر وہ جائز طور پر رکھ رہا ہے. تو اگر وہ بے نامی کر رہا ہے تو اس کا فرض ہے کہ جماعت کو بتائے کہ اتنی بے نامی ہے، یہ بھی تمہیں ملے گی. لیکن جو چندہ عام والا ہے وہ کھا جاتا ہے، کیونکہ چندہ عام والا اپنے پروفٹ کو اگر واپس کرتا ہے تو وہ جماعت کی چیز بنتی ہی نہیں ہے، اس کا 1/16 جماعت کو نہیں ملتا اس کی وفات کے بعد. تو اپنی زندگی میں وہ معمولی گزارا مقرر کر کے اپنے منافع میں سے تو خدا کا حق کھا رہا ہے. اس لیے ان دو باتوں میں فرق ہے. اول تو جو متقی موسی ہیں وہ اپنے چندے میں سے، آمد میں سے اس وقت بھی دیتے ہیں، اور جو بچتا ہے اس میں سے بھی وصیت دیتے ہیں. لیکن جو
दूसरा तबका समझ लें उनको कम से कम मैयार पर तो कायम समझा जाएगा, इसलिए से कि मेरे मरने के बाद पैसा का हिसाब होगा और जो री इन्वेस्ट किया है उसका मुनाफा भी आएगा। इसलिए अगर मैं इस पर ना भी दूं और सिर्फ अपने खर्च पर जो मैंने जेन्युइनली निकाला है हकीकत में उस पर चंदा दूं तो उनके लिए एक बहाना नहीं बल्कि एक साफ केस है। बिल्कुल उसको ये नहीं कह सकते कि इसने ज़मीर मारा है या झूठ बोला है, लेकिन चंद आम वाले बीच में गड़बड़ हो जाते हैं, उनको फिक्र करनी चाहिए अपनी।